بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صدائے مکہ چینل میں خوش آمدید۔ مکہ مکرمہ سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالحق۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جدہ کا پرانا ایئرپورٹ یعنی کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا جنوبی ٹرمینل 40 سال تک مسافروں کو سروس فراہم کرنے کے بعد بالآخر بند کر دیا گیا۔ یہ ٹرمینل سعودی ایئر لائن کی ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے مختص تھا۔ سعودی ایئر لائن کا فلائٹ آپریشن مکمل طور پر نئے ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 میں منتقل کر دیا گیا۔ ناظرین، نئے ایئرپورٹ نیو کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح ہو چکا ہے اور یہ خطے کے بڑے ایئرپورٹس میں سے ایک ہے۔ اس کا کل رقبہ 810 مربع میٹر ہے، جہاں سے سالانہ 30 ملین لوگ سفر کر سکیں گے۔ یہ ہوائی اڈہ بین الاقوامی معیار کے مطابق جدید ترین سہولیات سے آراستہ ہے۔ ٹرمینل کمپلیکس کے آس پاس اور اس کے اندر تازہ گھاس کے بچھونے بھی بنائے گئے ہیں، جن سے ہوائی اڈے کی خوبصورتی اور اس کے ماحول دوست ہونے کی خصوصیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہوائی اڈے کے درمیان میں 18,000 مربع میٹر پر مشتمل ایک پارک بھی بنایا گیا ہے۔ ایک خودکار ٹرین سٹیشن، مرجانی چٹانوں اور مچھلیوں کے تالاب کے ذریعے اس ہوائی اڈے کو سمندری ماحول سے جوڑنے کی ایک منفرد کوشش کی گئی ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن نے پاکستانی مسافروں کے لیے کورونا ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا ہے۔ اماراتی ایئر لائن نے کورونا ٹیسٹ کے لیے چغتائی لیب سے معاہدہ کر لیا ہے۔ چغتائی لیب مسافروں کی رپورٹ براہ راست ایئر لائن کو فراہم کرے گا اور کورونا ٹیسٹ کے تمام اخراجات مسافر کو خود برداشت کرنا پڑیں گے۔ ایئر لائن نے یہ شرط رکھی ہے کہ کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ 96 گھنٹے سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان میں ایمریٹس ایئر لائن کے لیے کورونا ٹیسٹ کی ایڈوائزری پر 30 جون سے باقاعدہ عمل شروع ہو جائے گا۔ جدہ میونسپلٹی نے متعدد محلوں میں ٹھیلے لگانے والوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ کارروائی کے دوران 24 ٹن سبزیاں اور پھل ضبط کیے ہیں۔ اس کے علاوہ 157 ریڑیاں بھی تلف کر دی ہیں۔ ضبط کی گئی سبزی اور پھل میں قابل استعمال چیزیں خیراتی تنظیموں کے حوالے کر دی گئی، جبکہ ناقابل استعمال چیزوں کو موقع پر ہی تلف کر دیا گیا۔ جدہ میونسپلٹی کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر غیر ملکیوں کی طرف سے سبزیوں کے ٹھیلے لگانے سے ایک طرف غیر معیاری اشیاء کی فروخت ہوتی ہے تو دوسری طرف لوگوں کا مجمع بھی لگ جاتا ہے، جن کے روک تھام کے لیے میونسپلٹی کی تفتیشی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سعودی عرب میں مسجد نبوی کی انتظامیہ نے کووڈ-19 یعنی کورونا وائرس کی وبا کے دوران مسجد نبوی سے متعلق ایک نئی دستاویزی فلم تیار کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق مسجد نبوی کی انتظامیہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فلم کا نام لک الحمد ہے۔ نئے کورونا وائرس کی وبا کے دوران مسجد نبوی کے اہم تاریخی لمحات کو فلمایا گیا ہے۔ دستاویزی فلم میں کورونا وائرس کے بعد مسجد نبوی کے دروازے بند کرنے اور نمازیوں کی آمد و رفت پر پابندی جیسے حالات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ وائرس کے پھیلاؤ سے بچاؤ کی تدابیر اور حفاظتی اقدامات پر عمل کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ مسجد نبوی کے زائرین کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مختلف اداروں کی کاوشوں کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ اس سال رمضان کے دوران مسجد نبوی کا منظر بھی ہے، جہاں تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ مسجد نبوی نمازیوں اور روزہ داروں کے لیے افطار دسترخوانوں سے خالی رہی۔ مسجد نبوی کے چند کارکن ہی نماز پڑھتے ہوئے اور افطاری کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ دستاویزی فلم کے آخر میں مسجد نبوی کی جزوی بحالی اور پھر 73 دن کی بندش کے بعد نمازیوں کے لیے اس کے دروازے کھولے جانے کے مناظر بھی دکھائے گئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے ایک بار پھر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی دوسری لہر میں لاکھوں افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ ادارے نے باور کرایا کہ کورونا کی وبا قطعاً ختم نہیں ہوئی ہے اور توقع ہے کہ موسم گرما میں وائرس میں کمی آنے کے بعد یہ موسم خزاں میں ایک بار پھر سرگرم ہوگا، جیسا کہ اسپینش فلو کے معاملے میں ہوا تھا۔ دنیا بھر میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 5 لاکھ کی حد کو چھو رہی ہے اور متاثر افراد کی تعداد جلد ہی 1 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ عالمی ادارہ صحت نے تمام ممالک سے مطالبہ کیا
کہ وہ فیصلے کرنے اور کورونا سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر اور اقدامات ختم کرنے میں جلد بازی نہ کریں۔ سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک نے قابل استعمال گاڑیوں کی تشلیح میں فروخت کرنے کے لیے 3 شرائط مقرر کی ہیں۔ مملکت میں ایسی گاڑیاں جو ناکارہ اور استعمال کے قابل نہ ہوں انہیں دکاندار سکریپ کے لیے خریدتے ہیں۔ جہاں یہ گاڑیاں فروخت کی جاتی ہیں انہیں تشلیح کہا جاتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ تشلیح والی گاڑیاں فروخت کرنے کے لیے 3 شرائط کی پابندی کرنا ہوگی۔ اول، گاڑی کا مالک ٹریفک خلاف ورزیوں کے جرمانے ادا کر چکا ہو۔ دوم، گاڑی کا استعمارہ یعنی وہیکل رجسٹریشن مؤثر ہو، ایکسپائر نہ ہو۔ سوم، گاڑی فروخت کرنے کی دستاویز موجود ہو۔ محکمہ ٹریفک نے مزید کہا ہے کہ تشلیح والی گاڑی کا سودا کرتے وقت نمبر پلیٹس اور استعمارہ پیش کرنا ہوگا تاکہ گاڑی کو اس کے مالک کے ریکارڈ سے خارج کیا جا سکے۔ ریاض پولیس نے 1 درجن سے زائد وارداتیں کرنے والا چور گینگ گرفتار کر لیا ہے۔ ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر کا کہنا ہے کہ یہ گینگ بجلی کے میٹر اور کیبلز چوری کرنے کی 14 وارداتیں کر چکا تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے لاکھوں ریال بٹور لیے تھے۔ یہ چور گینگ زیر تعمیر گھروں کا انتخاب کرتا اور رات کے وقت وہاں گھس کر بجلی کے میٹر اور کیبلز چوری کر کے فرار ہو جاتا اور بعد میں چوری شدہ مال مارکیٹ میں بیچ دیتا۔ پولیس ترجمان کے مطابق ریاض کے کئی مقامی افراد نے شکایت درج کرائی تھی کہ ان کے زیر تعمیر گھروں سے بجلی کے میٹر اور الیکٹرک کیبل چوری ہو گئی ہیں، جس کے بعد پولیس کی ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کا سراغ لگا کر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے ایک چھوٹا ٹرک بھی برآمد ہوا ہے جس پر آخری واردات میں چرایا گیا سامان لدا ہوا تھا۔ ہر واردات میں اسی ٹرک پر چوری شدہ مال لادا جاتا تھا۔ پولیس کی جانب سے گرفتار ملزمان کے خلاف FIR درج کر کے انہیں سرکاری استغاثہ کے حوالے کر دیا گیا ہے، جو انہیں اگلے چند روز میں عدالت میں پیش کر دے گا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا مکہ نامہ۔ ان خبروں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور مزید اپڈیٹس اور ویڈیوز کے لیے صدائے مکہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ اور ویڈیوز آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔